बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने साबका शौहर वकार के साथ पत्तोकी के हलाला सेंटर पहुंची, जहां 45 साल मासी नज़ीरा नामी औरत मुंह में पान रखे बड़ी तेज़ नज़रों से हम दोनों को देख रही थी। वकार ने तलाक की मुख्तसर सी वजह इसके सामने बयान की थी कि गलती से गुस्से में तलाक दे बैठा हूँ। अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, इसलिए हलाला कराना चाहता हूँ। वकार की बात सुनकर इस औरत ने ज़मीन में रखा उगलदान उठाया, पान की पिचकारी जिसमें फेंकी और उसे ज़मीन पर रख दिया। फिर कहने लगी, देखो वकार मियाँ भई, यहाँ तो पैसा फेंको तमाशा देख वाली मिसाल है। देखो जी, अगर तो हलाला कुंवारे लड़के और कम उम्र लड़के से करवाना है तो 1 लाख लूँगी, क्योंकि 13-14 साल बच्चा आना तजर्बाकार होते हैं, तलाक भी जल्दी दे देते हैं। और अगर जवान जहान मर्द से करवाना है तो 2 लाख, और वो 1 हफ्ते बीवी को अपनी जोजियत में रखेगा। ये इन मर्दों की शर्त है। ये सुनकर मैं अंदर से शर्म से पानी पानी हो गई थी। वकार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, कहने लगे, ये मुझे मंजूर नहीं। फिर इसी मासी हमीदा ने गहरी ठंडी सांस भरी और एक एल्बम हमारे सामने रख दिया। इसमें 40 से लेकर 60 साल के बूढ़ों की तस्वीरें मौजूद थी। 3 लाख लेंगे और 2 दिन बाद तलाक दे देंगे। फिर कुछ आगे बढ़कर बोली, मेरे पास नए पठान लड़के भी पेशावर से आए, इन्हें भी इतनी कीमतों का अंदाज़ा नहीं है। अगर कहो तो 50,000 में भी हलाला करने पर तैयार हो जाएगा, और तलाक भी सुबह होते ही हो जाएगी। हलाला सेंटर था या मर्दों का तवाइफ खाना। मेरा जी चाह रहा था वहाँ से उठकर भाग जाओ। वकार से कहूँ कि मुझे इस अजियत से नहीं गुजरना, बस वो मुझे मेरे बच्चे वापस कर दे, मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ बसर कर लूँगी। वकार ने 50,000 जेब से निकाल के रख दिए और कहने लगा, पठान से आज ही निकाह करवा कर कल सुबह होते वो मेरी बीवी को तलाक दे दे। मासी नज़ीरा की आंखें 50,000 देख के चमक उठी। किसी भूखी शिकारी की तरह वो इन पैसों पर लपकी थी। जल्दी से पैसे उसने पकड़े और गिनने लगी, लेकिन मुझे ये लगा कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेके दबोच लिया। वकार के अलावा आज तक किसी मर्द ने मेरा तक मुझे तक हाथ नहीं लगाया था, और हलाले में कैसे किसी और मर्द की संकट में वक्त गुजार सकती थी। मैंने वकार की तरफ बेबसी से देखा और नफ़े में सर हिलाने लगी, लेकिन वो अपनी नज़रों से ही मुझसे मिन्नत कर रहा था कि मेरे घर बच्चों और मेरी खातिर ये कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। मैंने आंखें बंद की तो बच्चों के रोते हुए चेहरे नजर आने लगे। कई आंसू मेरी आंखों से निकल कर बह गए थे। कुछ ही देर में वकार की मौजूदगी में ही मेरा निकाह एक पठान से करवा दिया। मैंने किस दिल से कबूल किया ये मैं ही जानती हूँ। मासी नज़ीरा के हलाला सेंटर के बाबर में एक कम कीमत होटल भी मौजूद था, जहाँ मुझे हलाले के नाम पर एक रात गुजारनी थी। वहीं मासी नज़ीरा मुझे एक कमरे में ले गई और मुझे वहाँ बैठा कर वापस चली आई। मैं ये सोच रही थी, क्या सच में ये मेरी आखिरी आजमाइश है, या मज़ीद आजमाइशों की शुरुआत होने वाली। औरत ही क्यों आजमाइशों की भट्टी में हर बार जलती है। बेटी के पैदा होते इस पर पुराना धन कह दिया जाता है। मेके में माँ बेटी की परवरिश करती यही कहती है कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो तेरा ससुराल है। उस ससुराल में सब कहते हैं ये तेरा घर नहीं है, जो तेरी मन मानी चलेगी। हमारा है इसलिए हमारी चलेगी। शोहर के ज़ाती मकान में रहते हुए भी वो समझती ये मेरा मकान है। इसे एक घर को संवारने सजाने में खुद को भूल जाती है, लेकिन मर्द के 3 जुमले इसे इस घर से बेदखल कर देते हैं। इसे समझा देते हैं ये घर भी इसका नहीं है। जैसे वो अब तक अपना समझती आई थी। जिस रिश्ते की खातिर वो हर तकलीफ वो सह रही थी, वो एक लफ्ज़ की कच्ची डोर से टूटने वाला नहायत ही नाजुक सा बंधन था। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। क्या नहीं साधा मैंने एक घर में बसने के लिए, लेकिन वकार के 3 जुमलों ने मुझसे जैसे मेरे जीने का हक ही छीन लिया था। मुझे याद आने लगा जब मेरे वकार से शादी, वो कितना खुश था। वकार ने मुझे अपने दोस्त की शादी पे देखा और मुझ पर फरीदा हो गया था। इसकी वालदा अपनी भांजी लाना चाहती थी, लेकिन वकार की जिद के आगे मजबूर हो गई। मुझे बस वकार के सामने पसंद करके लाएं। शादी की ये रात वकार की खुशी काबिल थी। मुझे अपने सामने देख के वो ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपनी खुशी का इजहार करे। एक बेयकीनी सी कैफियत थी वकार की, इसकी तारीफ करने का अंदाज, इसकी मोहब्बत का इजहार। मुझे ये लगा कि मैं कोई अफसर हूँ, किसी सल्तनत की शहजादी हूँ। एक रात में वकार की मोहब्बत ने मुझे खुद पर उतराने पे मजबूर कर दिया। वो मुझ पर यूं फरीदा था जैसे मेरा आशिक हो, मेरा दीवाना हो। मुझे पाकर उसने पूरी दुनिया को मसख करके रख दिया। लेकिन मर्द की मोहब्बत की बड़ी अजीब होती है। इसे वो लड़की हमेशा पुरकशिश लगती है, जो इसकी दस्तरस से बाहर, और बीवी बनते ही महबूबा की मोहब्बत 4 दिन का बुखार बन के उतर जाता है। वकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वकार ने जितने जज्बाती होकर मुझसे शादी के शुरू दिन गुजारे थे, 1 महीने बाद तो मुझे लगा कि वकार ये वो ही है कि नहीं जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपनी वालदा तक को मेरे घर लाने पर मजबूर कर दिया था। या शायद वकार की वालदा ने मुझसे वकार की शादी इस शर्त की थी कि कल को वकार इसके रवैये की कभी शिकायत नहीं करेगा। वो जो चाहे रवैया मेरे साथ रखे, वो मेरी हमायत कभी नहीं करेगा। मेरे लिए वकार से शादी एक अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद ही मुझे मालूम हुआ वकार ने अपनी वालदा की मर्जी के खिलाफ मुझे अपनाया था।
میری ساس کا رویہ میرے ساتھ شروع دن سے ہی اچھا نہیں تھا۔ پھر ان کی وہ بھانجی بھی بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھے نفرت سے دیکھتی۔ میری ساس نے میرا جینا دوبر کر کر رکھ دیا تھا، مجھے ایک پل آرام اور سکون سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ وقار کی محبت بس ایک مہینہ ہی عروج پا رہی تھی، اس کے بعد تو جیسے اس کے لیے بس ایک عام سی بیوی تھی۔ ان کی والدہ مجھے وقار کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی، لیکن وقار کی زبان پر ایک حرف نہ آتا، وہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کی والدہ کا مجھ سے کیا رویہ ہے، بس مجھ سے نظریں چرا جاتا۔ چند مہینے بعد میں امید سے ہوگی، وقار بہت خوش تھے، لیکن میری سانس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم کمزور ہے، اس لیے زیادہ کام کاج مت کیا کرنا، اپنا خیال رکھنا، لیکن میری ساس نے تو مجھ پر کام کا بوجھ اور بڑھا دیا۔ ایک دن میں کپڑے دھو کر صحن میں پھیلانے گئی تو کہنے لگی بالٹی اٹھاؤ اور اوپر چھت پہ جا کر کپڑے ڈالو۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نے سب کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کہنے لگی کیوں، تم نے کوئی انوکھا بچہ پیدا کرنا ہے؟ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، سارے کام ہم کیا کرتے تھے، ایسی بھی تم کیا نازک مزاج ہو کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھو گی تم مر جاؤ گی، یا تمہارا لال کوئی انوکھا ہے جو ختم ہوگا؟ میں انہیں تعصب سے دیکھتی رہ گئی، کیسی عورت تھی، کیسے منہ بھر کے اس نے اپنے ہی بیٹے کی اولاد کے بارے میں یہ سب کہا تھا۔ میرا تو دل ہی دہل سا گیا تھا، میرا بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا اور وہ اس کے لیے کیا کیا بول دے جا رہی تھی۔ میں انکار کی گنجائش نہیں رکھتی تھی، اسی کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور ہر قدم پہ بسم اللہ پڑھتی اوپر چڑھتی گئی۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اللہ یہ اولاد تو نے ہی مجھے دی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی تو ہی کر۔ لیکن میری ساس جان بوجھ کر مجھ سے ایسے کام کرواتی جس سے میری امید ختم ہو جاتی۔ ایک بار میری ساس نے مجھے ایک پڑیا لا کر دی، کہنے لگی یہ کھا لو، تمہارا بچہ خوبصورت ہوگا۔ میں ان پہ ذرا بھی شک نہ کرتی، اگر انہیں میرے بچے ہونے کی خوشی ہوتی یا ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، لیکن جیسا اب تک ان کا میرے ساتھ رویہ تھا، میرا دل شک و شبہات میں بھر چکا تھا۔ لیکن وقار بھی سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے کھاؤ اسے اسما۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں بے بس ہوں، اسی میں نے وہ پڑیا کھا لی۔ میرے ساس کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی جیسے وہ اپنے کسی غلط ارادے میں کامیاب ہوگی، لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کے رہتی ہے۔ میری ساس نے لاکھ کوشش کی، مگر اللہ نے مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھنے لگا، میری ساس کی بھانجی کی بھی شادی ہوگی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوا، مجھے اللہ نے 3 بچوں سے نواز دیا۔ آخری وقت میں ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اب وہ بچیں گی نہیں۔ میری شادی کے 10 سال بیت چکے تھے، 10 سال میری ساس نے مجھے کبھی اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ رات دیر تک وہ مجھ سے اپنے پاؤں دبواتی رہتی، جب وہ کار سو جاتے اور میری آنکھیں بھی نیند سے چور ہونے لگتی، میں نیند اور تھکن سے بے حال ہو جاتی، پھر وہ میرے کمرے میں مجھے جانے کی اجازت دیتی۔ بچوں کے بعد تو جیسے میری زندگی کسی مشین کی مانندی بن چکی تھی، اور پھر ساس کی بیماری طول پکڑ گئی، یہاں تک کہ وہ بستر سے جا لگی، اپنے آخری وقت پر مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے آج ان پہ ترس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس عورت نے پچھلے 10 سال مجھ پر رحم ہی نہیں کھایا تھا۔ رو رو کر میں خود ہی اپنے آنسو صاف کر لیتی، کبھی وقار سے شکوہ کرتی تو کہتے میری خاطر اماں کی باتیں سن لیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی تمہیں اتنا چاہتا ہوں، تمہیں پانے کی خاطر اپنی ماں سے ضد کی تھی۔ میں نے تھوڑا سا امی کا رویہ سہ لو، میں وقار کو تعصب سے دیکھتی رہ جاتی کہ محبت وقار نے مجھ سے کی تھی، اس کی والدہ نے بدلے میں مجھ سے کیوں لیا؟ ساس کو ظلم کرتے وقت یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آنے والی بہو کا قصور کیا ہے، جس سے وہ نہ جانے کس بات کے بدلے لینا اپنا فرض سمجھتی ہے؟ کبھی اپنی ساس کے مظالم کا بدلہ بہو سے یہ سمجھ کر لیتی ہے کہ اب وہ ساس کے درجے پہ فائز ہے، اس لیے بہو پر مالکن بن چکی ہے، اسی لیے کسی کی جواب دہ نہیں ہے، جو چاہے کرے، اور جب آخری عمر میں پہنچ جاتی ہے تو معافیاں یاد آ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت تو ضرور کی، انہیں معاف نہیں کر پائی، وفات پا چکی تھی، گھر کی مالکن اب میں تھی۔ وقار اپنی والدہ کے وفات کے چند مہینے بہت رنجیدہ سے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے میری ماں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں جانتا ہوں یہ مشکل امر ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا، اس لیے اگر اپنی محبت کے بدلے تم سے کچھ مانگو تو مجھے انکار تو نہیں کرو گی؟ وقار میرا ہاتھ تھامے پھر سے ایک نئی آزمائش مجھ سے لے رہے تھے۔ مرد کے 2 میٹھے بول عورت کے دل کو کیسے موم کی طرح پگھلا کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں آپ کو انکار کر ہی نہیں سکتی وقار، میں نے آپ سے محبت شادی کے بعد کی ہے، لیکن میری محبت بھی آپ کی محبت سے کم نہیں ہے۔ میرا ہاتھ اپنے لبوں پہ لگا کر بڑی اپنائی سے بولے میری ماں کو دل سے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا انہیں قبر میں کسی کی آہیں بے چین کریں۔
वकार अच्छी तरह मेरी तकलीफ़ से वाक़फ़ थे, अपनी माँ के रवैये से भी मुझे एक नए इम्तिहान में बड़े प्यार से डाल रहे थे। मेरे हाथ उनके हाथ में थे, बड़ी मोहब्बत से वो मुझसे मांग रहे थे। मुझे लगा 10 साल की मिली अजियत वकार की इस अपनायत के आगे शायद कम थी। मैंने वकार से इनकार नहीं किया, अपनी सास को हर ज्यादती को दिल से माफ़ कर दिया। मेरी तरह ज़्यादातर औरतें शायद ऐसा ही करती हैं, लेकिन ये सिलसिला तो शायद ना ख़त्म होने वाला था। वकार की नौकरी ख़त्म होगी, वो सिगरेट पीने लगे, मुझसे इनकी परेशानी देखी नहीं जा सकती थी। इसे मैंने अपना सारा जेवर वकार को ला के उसके सामने रख दिया। मैंने कहा, आप नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू कर लें। मेरे जेवर को देखो। कहने लगे, मैं बगैरत नहीं हूँ कि अपनी बीवी के जेवर बेचूं। मैं इन्हें कहा, वकार, हम एक दुख के सुख दुख के साथी हैं। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आप अपना कारोबार शुरू करें। जब हालात अच्छे हो जाएंगे मुझे नया जेवर बनवा दीजिएगा। वकार ने मेरा जेवर बेच के कारोबार शुरू कर दिया। मैंने हर तंगी हंसकर वकार के साथ गुजारी थी। कई बार ऐसा होता कि बच्चे और वकार को खाना खिलाने के बाद खाने को कुछ भी ना बचता। वकार कम खर्चा घर पर लाते थे। मैं पानी पीकर अपना पेट भर लेती। खाली पेट बेशक मुझे धाइयाँ देता, लेकिन दिल मुतमिन था। मेरे बच्चे और शोर सैर होकर सोए हुए थे। आस्ता आस्ता वकार का कारोबार तरक्की करने लगा। 2 साल में वो काफ़ी बैंक बैलेंस बना चुके थे। बच्चे स्कूल जाते। एक बार मैं अपनी कज़न के साथ बाजार चली गई। बच्चे घर पे अकेले थे। मुझे यही लगा कि बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी रास्ते में जुलूस निकल जाएगा और मैं आपस में दोनों सियासी मुखालफे पार्टियों में झगड़ा बढ़कर पथराव शुरू हो गया। मैं और मेरी कज़न एक दुकान में छुप गए। ये हंगामा आराई कुछ कम हुआ तो हम अपने घर को हुए, लेकिन शाम से रात हो चुकी थी। मैं फ़ोन भी घर से नहीं लाई थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इस मुसीबत में फंस जाऊंगी। रात के 10 बजे थे। मेरा दिल बच्चों के लिए अलग परेशान था। वकार का सोचकर भी मैं परेशान होने लगी थी, क्योंकि मैं दोपहर को सोए बच्चों को छोड़कर बाजार के लिए निकली थी। 2 घंटे तक लौट आऊंगी। बच्चे भी बेखबर थे कि बाजार गई हूँ। वकार मुझे घर पर ना पाकर न जाने कितने परेशान हुए थे कि मैं 11 बजे रिक्शे में अपने घर पहुंची। दरवाज़ा वकार ने खोला और गजबनाक और कहर भरी नज़र से मुझे देख रहे थे। बच्चे सो चुके थे। मैंने कहा, वकार, मैं बाजार गई थी, लेकिन वहाँ अभी मैं वकार को ये बताने ही लगी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने मेरे मुंह पर बहुत जोरदार थप्पड़ मारा। कहने लगे, मुझे तुम्हारा कोई झूठ बहाना नहीं सुना। जब से मेरी माँ मरी तुम तो आवारा हो गई हो। तुम्हें ना मेरे घर की फिक्र है, ना मेरे बच्चों की परवाह है। तुम्हारे पीछे से भूखे रो रहे थे। मैं घर पहुंचूंगा, तुम्हें ना पाकर मेरा क्या हाल होगा। तुम्हें बस अपनी अय्याशियों की परवाह है। वो मेरी बात को सुने बगैर ही न जाने क्या था कि इन्हें लगा कि मैं दोस्तों से बाजार में घूमने लगी थी। मैंने कहा, वकार, मैं 2 घंटे में वापस आ जाती, लेकिन बाजार में हादसा हो गया। लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई वजह सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, जाओ। इन्हें सहेलियों के साथ जिनकी संगत की खातर ना तुम्हें मेरे घर और बच्चों की परवाह है, ना मेरी फिक्र। रात के 11 बज रहे थे और वकार मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रहे थे। मुझे बाहर धकेलने लगे। मैं रोने लगी, वकार, मुझे अंदर आने दे, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त। वो बोले, जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। मैंने कहा, वकार, मुझे घर के अंदर जाने दे। पागल तो नहीं हो गया आप? क्यों गली में मेरा तमाशा बना रहे हैं? आसपास के घरों की खिड़कियों से लोग झांक कर देखने लगे। मुझे नहीं मालूम था मेरी इतनी सी बात पर वकार क्यों भड़क उठेंगे। तो मुझसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है, तो मुझे पागल कह रही हो? ये इज्जत है तुम्हारी नज़र में मेरी? मैं बताता हूँ तुम्हें पागलपन किसे कहते हैं। मैं अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अल्फाज थे या मेरे लिए मौत का पैगाम। यकमसदी वकार ने मुझे 3 बार तलाक दे दी। मैं जियत के मुतहम्मल ही न थी। मेरा सर बुरी तरह चकरा गया। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। इतनी बड़ी बात पर मुझे कैसे कह सकते थे, लेकिन ये हो चुका था। जब मैं होश आया तो मैं अपने कमरे में पड़ी थी, लेकिन मकान मेरे पास नहीं थे कि मोहल्ले की चंद औरतें थीं। मुझे होश में देखकर मेरे पास बैठ के कहने लगी, बहुत बुरा आज जो भी हुआ, लेकिन तुम्हें भी अपने घर बच्चों का सोचना चाहिए था। अब तो खैर पानी ही सर से ऊपर हो चुका है। मैं तो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह गुमसुम सी हो गई थी। जिंदगी के 12 साल मैंने वकार की संगत में गुजारे थे। कब मैं इनके खिलाफ चली गई थी। बस आज पहली बार ही बाजार गई थी। पहली बार मुझसे गलती हो गई। मुझे वकार को फ़ोन करना, लेकिन इन्हें बताना चाहिए था। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि औरत की एक गलती भी मर्द को काबिल कबूल नहीं थी। वो औरत की सारी कुर्बानियों को फरामोश कर देता, बस इसकी एक गलती को याद रखता है। कितनी बड़ी सजा वकार मुझे दे चुका था। मेरी पत्थर आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ ही देर में मेरे भाई वहाँ पहुँच गए। मुझे कमरे के बाहर लड़ने की आवाज़ आने लगी। मेरे भाई वकार को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मुझे वकार के जवाब की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वो मेरे कमरे में आ गए। भाई काफ़ी गुस्से में थे। मुझे कहने लगे, चलो हमारे साथ। मैं उठकर भाई के साथ लग कर इन्हें लगी। मैंने कहा कि भाई, मेरा घर बर्बाद हो गया। वकार ने मेरी एक बात नहीं सुनी।
میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی تھی، میں جلوسوں اور ہنگاموں اور آئی کی وجہ سے پھنس گئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے ساتھ لگایا، تسلی دی، تم اس شخص کا اب نام بھی مت لو ہمارے سامنے۔ بھائی مجھے اپنے ساتھ لگائے باہر لے گئے۔ صحن میں وقار شرمندہ سا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈال کر ہٹا دی۔ ایک پل لگا وقار کو محرم سے نا محرم ہوتے ہوئے، میری سسکیاں نہیں رک رہی تھیں۔ میرے بھائی جب مجھے مین روڈ تک لے کر جانے لگے تو میں نے کہا کہ بھائی میرے بچے اکیلی کیسے جا سکتی ہوں؟ بھائی نے کہا وہ اپنے باپ کی اولاد ہے، وہی انہیں پالیں گے، تم چلو ہمارے ساتھ۔ یہ بات تو مجھ پر دوہری قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے بھی مجھ سے بچھڑ گئے، وہ کیسے میرے بنا رہیں گے؟ میں کیسے اپنے بچوں کے بنا رہ سکتی تھی؟ میں نے کہا بھائی میرے سے ظلم مت کریں، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن بھائی نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے لیا۔ میں میکے جا کر بھی روتی تھی۔ میرے والدین حیات نہیں تھے، دو بڑے بھائی اور بھابیاں ہی تھیں۔ جب میں ان کے بچے دیکھتی تو میرا دل اپنے بچوں کے لیے ماہی بیتاب کی مدد تڑپنے لگتا، میں بلک بلک کر رونے لگتی۔ پتہ نہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں۔ چھوٹی بیٹی 4 سال کی تھی، وہ تو میرے بنا ایک پال نہیں رہتی تھی۔ دونوں بیٹے بھی مجھ سے بہت اٹیچ تھے۔ ایک مہینہ گزر گیا لیکن میرے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ مجھے پل پل اپنے گھر یاد آتا۔ ایک مہینے بعد مجھے ایک ان نون نمبر سے کال ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو میرا بڑا بیٹا علی تھا۔ ہانیہ کو بخار ہے، اب پلیز گھر آ جائیں۔ علی کی بات سن کر تو میرا دل تڑپ سا گیا تھا۔ میری بچی کو بخار ہے، میں اگر یہ بات بھائی سے کہتی تو مجھے کبھی بھی نہ جانے دیتے۔ میں نے علی سے پوچھا کہ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے وہ گھر پر نہیں ہے۔ مما آپ گھر آ جائیں۔ میں بھی ان دنوں وہ مار اپنے کمرے میں پڑی تھی، اس لیے بھابھی سے یہ کہہ کے گھر سے نکلی گئی ڈاکٹر کے پاس جا رہی، لیکن گئی اپنے گھر تھی۔ دروازہ علی نے کھولا تھا، میرے تینوں بچے سین میں ہی تھے۔ مجھے دیکھ کر میرے سے لپٹ پڑے، رونے لگے۔ میں نے ہانیہ کو گود میں بھر لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا رکشا باہر کھڑا ہے، تم تینوں میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ورنہ نہیں رہ سکتی، لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نوکری کر لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، تم لوگوں کا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن تم لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں ابھی بچوں سے بات ہی کری تھی جب ایک کمرے سے بکار باہر آئے۔ یہ بڑی ہوئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بکھری سی حالت میں، پہلے سے بہت کمزور لگ رہے تھے۔ میرے بچے بھی مرجھائے ہوئے تھے۔ وقار کو دیکھ کر میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا۔ بے شک میرا ان سے شرعی کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن میرا دل تو انہی کے نام پہ دھڑکتا تھا۔ 12 سال کا ساتھ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں نے بنا ان کی طرف دیکھے میں اپنے بچوں کو لے جانا چاہتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں آنسو بہاتے گیر لہجے میں کہا۔ وہ میرے پاس سے کہنے لگے میرے بغیر رہ لو گی؟ وقار کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ میں نے برخاستہ ان کی طرف دیکھا، وہ تو آنسو بہا رہے تھے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، مجھے معاف کر دو، روتے ہوئے مجھے معافی مانگنے لگے۔ میں ان کی معافی کو کیا کرتی؟ معافی مانگنے سے وقت کا پہیہ پیچھے جا سکتا ہے کیا؟ طلاق جیسے لفظ کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ وہ میرے لیے اب نامحرم بن چکے تھے۔ میرا ہنستا بستا گھر، ان کی خوشیوں میں مجھے واپس مل سکتی تھی؟ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا آپ کی معافی سے میرا گھر واپس نہیں لوٹا سکتے، آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ ایک بار اگر میری بات سن لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میری باتیں انہوں نے میری طرف سے دیکھا تھا، کہنے لگے میری ایک بات سنو، شاید اس مسئلے کا حل نکلا۔ میں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے، بس میرے بچے مجھے دے دیں، میں انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ لیکن وقار نے مجھے بازو پکڑ کے روکا، تمہیں یوں نہیں جانے دوں گا جب تک تم میری بات نہ سن لو۔ وہ مجھے زبردست سے اپنے کمرے میں لے گئے، دروازہ بھی بند کر دیا۔ پہلی بات مجھے تنہائی میں وقار سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ کہنے لگا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میں پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میری بات سنو، ہمارے پاس ایک راستہ ہے جسے ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کوئی راستہ نہیں۔ وہ کہنے لگے تمہارا حلالہ، لیکن یہ مان جاؤ، یہ سن کر تو میں وقار کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی، قربانی کے لیے انہیں میں ہی ملی تھی۔ میں نے تعصب سے دیکھ کر کہا وقار بے شک میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے بچے مجھے دے دیں، میں اپنی زندگی بچوں کی خاطر تنہا گزار لوں گی۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بھائی میرے بچے پال لیں گے؟ نہیں، وہ تمہاری شادی کسی اور کے ساتھ کروا دیں گے، تمہیں یقین نہیں ہے نا؟ تو بے شک پوچھ لو ان سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے ایک کرنٹ سا لگا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کھینچے۔ وہ کہنے لگا بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تم کیا سمجھتی ہو میرے لیے آسان ہے کہ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ سکوں؟ میں تو مر جاؤں گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر تم بس یہ آخری قربانی دے دو تو ہمارا گھر بچ سکتا۔ پھر کہنے لگا بتوکی میں ایک حلالہ سینٹر ہے، وہاں پہ ماسی نذیرہ نامی ایک خاتون حلالہ کرواتی ہے۔ میرا دل نہیں مار رہا تھا، میرے بچے کے روتے ہوئے چہرے میرے سامنے تھے۔ ایک ماں
کملا کے رہ گئی تھی، میری بچی بیمار تھی، بھابھی کو یہ کہتے سنا تھا کہ اپنی بہن کا دوسرا بندوبست کرو، میرے پاس اپنا گھر بچانا دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے وقار کی بات مانی، اس کے ساتھ پتوکی کے حلالہ سینٹر پہنچ گئی۔ عورت کے شاید اس سے بڑی آزمائش کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ ایک پل بھی گزارے۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ اذیت ناک تھا، مجھے اس شخص کی سنگت کا سوچ کر دل دہل رہا تھا جس کے ساتھ آج رات گزارنی تھی۔ وہ شخص کب کمرے میں داخل ہوا تو پشتوں میں کچھ بول رہا تھا، میں نے ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا وہ کون ہے، میری آنکھوں سے تو بس آنسو بہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھے، میں سمٹ کر پیچھے ہٹی، میرا دل ایسا جیسے کسی نے مٹھی میں بسا لیا۔ میں اس وقت صرف خوفزدہ تھی، میری بدحواسی دیکھ کر وہ کوئی تھا مجھ سے پیچھے ہٹ کے کہنے لگا، تم خوبصورت، میں سمجھا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے تو نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن تم تو حسین ہو۔ ایک 25 سالہ نوجوان تھا، پٹھان تھا تو خوبصورت بھی تھا، مجھ سے کہنے لگا، میں تو یہ کام ثواب کے لیے جیسے کر رہا تھا، چلو تمہارا گھر بس ہے، لیکن تمہارے شوہر تمہیں طلاق کیوں دی؟ کیونکہ تو اچھا خاصا پیارا ہے، گورا ہے۔ میری یہ حالت تھی دل کی کہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنی اس بار بڑی مضبوطی سے تھاما، لیکن مجھے لگا میری روح نہ ہو جائے گی۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑواتی رہی۔ وہ کہنے لگا، تم ایسا کرے گا تو حلالہ کیسے ہوگا؟ دیکھو ہم تمہارے شوہر ہیں، ایک دن کا ہی صحیح لیکن ہو تو شوہر ہی نا۔ میں نے ایک بار سے اس کے چہرے کی جانب غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میری وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ حلالے کے شخص نے میرے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ ہی کیا تھا، مجھے مفت کا مال سمجھ کے استعمال نہیں کیا تھا، ایسا ہی رویہ کیا جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ صبح ہوتے ہی مجھے انتظار اس تھا، کمرے سے وہ باہر نوجوان نہ نکلنے جانے کا کیوں مجھے دیکھے جا رہا تھا، اس کی نظریں میرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا، بات سنو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہمارے پٹھانوں میں طلاق نہیں دی جاتی، اب تم ہماری غیرت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا، میرے میاں نے ماسی نذیرہ سے بات طے کی تھی، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کہنے لگا، ماسی نذیرہ کون ہوتی ہے یہ بات طے کرنے والی؟ مجھے تم پسند آ گیا، ہم خوش ہیں، تم بھی تو رضامندی سے ہی نکاح کیا۔ پھر حلالہ ایسے نہیں ہوتا جیسے ماسی نذیرہ کہتی ہے، وہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میں ایک مولوی کو کہتے سنا ہے کہ اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کر کے تعلق قائم کرو تو وہ زنا میں ہے۔ میں نے تمہیں بیوی سمجھ کے نکاح کیا ہے تو مجھے پسند بھی آ گیا، اسے ہم تم کو طلاق نہیں دے سکتا۔ مجھے لگا کہ میں چکرا کے ہی گر جاؤں گی۔ میں اس کے سامنے رونے لگی۔ میں نے کہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا، وہ تمہارے شوہر کا مسئلہ ہے، اب تم پٹھان کی بیوی ہو اور ہماری بیویاں ہماری غیرت ہوتی ہیں، ہم یا تو مر جاتا ہے یا مار ڈالتا ہے، اپنی غلطی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا، وقار نے جب اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے غصے سے پھنکارا کہ تم میری بیوی کو ابھی کے ابھی طلاق دو۔ اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر کہنے لگا، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اگر میری بیوی کو اپنے بیوی کہا تو۔ اس حلالہ سینٹر میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پسٹل دیکھ کر ہم سب کو سانپ بھی سوکھ گیا، جیسے یہ پتہ تھا کہ پٹھان ایک منٹ میں بھی گولی چلانے سے پہلے سوچے گا نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ پشاور لے گیا، میرا خیال بھی رکھتا تھا، میرے ساتھ رویہ بھی اچھا رکھتا تھا، اپنے گھر والوں کو میرے خلاف بولنے بھی نہیں دیتا تھا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ہر وقت اپنے بچوں میں اٹکا رہتا۔ میری دوسری شادی کو 5 سال گزر گئے۔ امین گل ایک اچھا انسان ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ حلالہ واقعی کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ہی طلاق کوئی چھوٹی سی غلطی ہے جسے ہم سمجھ کر رد کر دیتے ہیں اور عورت کا حلالے کے نام پر کسی ایک کی رات کی بیوی بناتے ہیں۔ یہ بات شاید وقار کو اب سمجھ آ چکی تھی۔ امین گل بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، دوبارہ مجھے میرے بچوں سے ملنے بھی لے گیا تھا۔ بھائی بھابھی بھی ایک بار ہمارے گھر آئے تھے، انہیں بھی امین گل بہت اچھا لگا تھا، لیکن میرے اور امین کے 2 بچے ہونے کے باوجود بھی مجھے میرے 3 بچے بہت یاد آتے رہے جو وقار کے پاس تھے۔